اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ایمان والی ماں کوئی معمولی چیز ہے؟ جی ہاں، ایمان والی ماں. اور اس کے لیے اللہ نے حضرت حاجر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا کہ دیکھو تو صحیح، میرے جیسے دنیا کا نظام مرد عورت بچے سے چل رہا ہے، سارے دنیا کے نظاموں میں بچوں کو تربیت دیتے ہیں، پھر مرد عورت ملتے ہیں، پھر یہ نظام چل رہا ہے، سارے کام چل رہے ہیں. تو اس طرح دعوت کا کام، دین کا کام بھی انہی تینوں کے اوپر ہے. اور اس کے لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا ذکر کیا. اے ایمان والی عورتوں، دیکھو تو حاجر علیہ السلام کے بارے میں اللہ کا کیا حکم آیا. اے ابراہیم، تمہاری یہ جوان بیوی جس سے بڑھاپے میں تمہیں بچہ ملا، بچہ بھی کیسا سعادت مند کہ اس کی پشت میں آخری نبی کا نور ہے، ان کو لو اور اپنے آباد علاقے سے ہزاروں کلومیٹر دور ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں آبادی اور زندگی کے کوئی سبب نہیں اور ہلاکت کے سارے اسباب ہیں، وہاں چھوڑ آؤ. تو جب وہاں پہنچے، اتارا، تھیلا دیا، چند کھجوریں، پانی دیا، وہ مشکیزہ دیا، تھوڑا سا پانی، اور نکیل موڑ کے چلنے لگے. تو اب وہ پریشان ہوئی کہ یہ کیا ابراہیم کا معاملہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں. ابراہیم کہاں چھوڑ رہے ہو، کیوں چھوڑ رہے ہو، اور کس بنا پر چھوڑ رہے ہو؟ جھونپڑا بھی نہیں بنایا، کچھ بٹھا کر سمجھایا بھی نہیں، لیکن تربیت ہوئی تھی. آخر 2-3 سوال کرنے کے بعد خود ہی سمجھ گئی کہ نبی کا کوئی عمل اور قدم اللہ کے امر کے بغیر نہیں ہوتا. تو پوچھ لیا، اللہ ہمارا کا بھی ہاذا، اتنا تو بتا دے، میرے رب کے حکم سے مجھے چھوڑ رہے ہیں میرے بچے کو کہ میلوں میں نے دیکھا آبادی کے کوئی آثار نہیں، اور اس ٹیلے پر چھوڑ رہے ہیں اور اس حال میں چھوڑ رہے ہیں. اشار براسہ وقال النعم، سر سے بھی اشارہ کیا اور کہا ہاں اللہ کے امر پر چھوڑ رہا ہوں. بس قدم رکے اور زبان سے یہ ایمان والا کلمہ نکلا. پھر جائیے، جب اللہ کے امر کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں تو اللہ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے. یہ ہے ایمان والا کلمہ. اور پھر اس بچے کی کیسی تربیت کی؟ کیا کوئی جھونپڑا بنایا تھا؟ کیا کوئی پیسے دے گئے تھے؟ کیا قریب میں دکان تھی؟ کیا بچے کے کھلونے اور کھانے پینے اور بیماری کی چیزیں، دوائیں تھیں؟ نہیں، اللہ. اور 12 سال حکم ملا اس بچے کو ذبح کرو. چھری لے کر آئے، بچے کو تیار کیا، لے گئے اور بچے سے کہتے ہیں بیٹا کیا رائے ہے؟ اللہ نے حکم دیا چھری سے ذبح کروں. تو یہ تھا، کیا مطلب تھا پوچھنے کا؟ اگر بچہ سعادت مند ہے، ماں نے تربیت کی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دے گا، اور اگر وہ نہ پیش کرے تو میں نے تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، میں اللہ کا رسول خلیل ہوں. تو اس بچے کی اس ماں نے ان حالات میں ایسی تربیت کی کہ بچہ خوشی کہ میری جان اللہ کے لیے اور چھری کے ذریعے میری گردن کٹے. اے ابا جان، آپ اللہ کے امر کو پورا کیجئے، اپنے اس ننھے سے بچے کی جان کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ جو بچے اللہ نے دیے ایمان کی حالت میں، ان کا کیا ہم پر حق ہے، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچہ پیٹ میں ہو تو باوضو رہنا. جیسے ہم آج دنیا والے جراثیم سے بچاؤ، ٹھنڈ سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری اس کے روح کی حفاظت اور اس کے تقوی والا ماحول، اور جہاں ایمان والا ماحول، گناہوں کے جراثیم، سیاہی اور بدبو سے اس بچے کو بچاؤ. جھوٹ کے ماحول میں نہ ہو، ناچ گانے کے ماحول میں نہ ہو، نافرمانی کے ماحول میں نہ ہو جس سے اس کی روح سیاہ ہو. ہمیں صرف جسم نظر آ رہا ہے، حالانکہ اصل تو روح ہے. روح نکل جائے تو جسم کس کام کا؟ تو بہرحال اللہ نے ذمہ داری دونوں کو دی اور عورت کو یہ مقام دیا. پہلی استاذہ، معلمہ، مربیہ یہ عورت ہے کہ باوضو رہے گی، بچہ پیدا ہوگا، اذان کہلوائی گئی، باوضو دودھ پلائے گی، اور اسی طرح بچے کو سلائے گی. حالانکہ بچہ بالکل سمجھتا نہیں، دائیں کروٹ پر نہر اور پاکی کے حساب سے اس کو پاک رکھے گی، کپڑے پہنانے کے اعتبار سے دائیں جانب سے. اور جب بچہ شعور میں آئے گا تو یہ ماں سب سے پہلے اللہ کا نام سکھائے گی، اور اللہ کا نام اس کائنات کی روح ہے. جب انسانوں کی زبان سے نکل گیا، اللہ سارے عالم کو ختم کر دیں گے. اور یہ بچہ پہلا لفظ اللہ بول رہا ہے، اور یہ بچہ پہلا لفظ لا الہ الا اللہ بول رہا ہے. اس بچے کی زبان کے یہ کلمات لا الہ الا اللہ، ساتوں زمین آسمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ان بولوں کو دوسرے پلڑے میں، وہ کلمہ جھک جائے گا، وہ پلڑا جھک جائے گا. اور بچہ شعور میں آئے گا، وہ کہے گا اماں بھوک، پیاس، کپڑے. یہ ماں کہے گی بیٹا بھوک بھی اللہ کی طرف سے، اور سیر بھی اللہ کرتے ہیں، رزق بھی اللہ دیتے ہیں، اور کپڑے بھی اللہ پہناتے ہیں. یہ نقطہ اس کے دل میں بٹھائے گی، یہ بچہ کبھی نہیں بھولے گا. اور اس کا ہر وقت پھر، اور یہ دعائیں سکھانا،
یہ دعائیں سکھانا کہ بچپن میں دعاؤں کا سکھا دینا ایسا ہے جیسا پتھر پر تراش کر لکھ کر قلعے کی دیوار میں لگا دینا، 1000 سال گزر جائیں وہ مٹے گا نہیں۔ تو یہ بچے کی تربیت یہ ماں اور باپ، اللہ فرماتے ہیں میں تو بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہوں، یہ ماں باپ اس کی تربیت کو بگاڑتے ہیں۔ وہ سنتا ہے بجائے یہ کہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی، نہیں فلاں وائرس آ گیا، جی ہاں شفا اللہ دیں گے، نہیں فلاں ٹیکہ لگے گا، جی ہاں بھوک لگی ہے، اوہو یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے، پیٹ کیسے بھرے گا، یہ کھانوں کی اقسام۔ تو بھئی حالانکہ اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا تم بے کپڑے آئے، لباس دینے والا میں ہوں، اس لیے لباس کس سے طلب کرو؟ اس لیے مسلمان کو دعا بتائے گی کہ کپڑے جب ملے ہیں کسی کی تعریف نہ کرو، مسلمان کہتے ہیں الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ سارے جو اسباب نظر آئیں سب کی نفی، یہ کرنے میں کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے۔ جو بچہ یہ کیا کلمات کہہ رہا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو بچپن سے بچے کی یہ تربیت اور یہ الفاظ اور یہ دعائیں، وہ بچہ کیا اس لیے فرمایا کہ بچپن ہی سے جس نے دین کی تربیت میں رہا اور جوانی میں پہلی عبادتیں صحیح ہوئی اور اسی پر اس نے زندگی گزاری، تو اللہ عرش کے سائے کے نیچے جن لوگوں کو جگہ دیں گے ان میں سے یہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی کی ابتدا ہی اللہ کی طاعت سے ہوئی۔